دنیا میں خود کو منواتے منواتے موت آ جاتی ہے اور معاملہ اپنے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. جو کچھ بنایا تھا وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور جس کے لیے کبھی تیاری نہیں کی وہ آگے ہوتا ہے. اصل میں انسان کی جو بھی خواہشات ہیں وہ اس ناقص دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی. اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ پائیدار دنیا کے لیے کام کرے جس کی طرف اللہ بلا رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے. سلامتی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس میں کچھ بھی نقصان نہیں، کسی بھی چیز کا کچھ چھوٹنا نہیں، کچھ ٹوٹنا نہیں، کچھ پھوٹنا نہیں. اس دنیا میں تو ہر خوشی کے ساتھ ایک غم بھی ہے، ہر کہکے کے پیچھے ایک آہ بھی ہے، ہر کامیابی اپنے پیچھے ایک ناکامی بھی رکھتی ہے. یہ زندگی دکھ اور رنج سے خالی ہو ہی نہیں سکتی. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دکھوں اور رنجوں سے لڑتے رہتے ہیں، انہی کو ہٹانے کی فکر میں اور فکر مند ہوتے رہتے ہیں، غموں سے بھاگتے ہوئے مزید غمگین ہو جاتے ہیں، پریشانیوں سے نجات حاصل کرتے کرتے مزید پریشان رہنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ ہم جو کچھ یہاں تلاش کر رہے ہیں وہ یہاں نہیں ہے. ہم سب کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ امن، سلامتی، عافیت، اطمینان، خوشی، سکون، بے خوفی، بے فکری کی زندگی ملے ہم کو. وہ یہاں ہے نہیں، وہ کہیں اور رکھی ہوئی ہے، ہم وہ یہاں تلاش کر رہے ہیں. تو واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تمہیں دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر جینے کا سبق سکھا رہا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے. اچھا، جنت کو دار السلام کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہاں نہ موت ہے، نہ بیماری ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ کوئی آپ کی نعمتیں چرا سکتا ہے، نہ چھین سکتا ہے، نہ ان میں کسی قسم کی کوئی خرابی ہے، نہ وہ پرانی ہوں گی. مکمل امن. اسی لیے اس کو کیا کہا گیا؟ دار السلام، مکمل امن کی جگہ. اور اس دار السلام میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ہے. زیادہ چیز ہے ایک جو دنیا میں تو کسی صورت مل ہی نہیں سکتی، اور وہ ہے اللہ کا دیدار. حدیث میں آتا ہے جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، اے جنت والو تمہارے لیے خدا کا ایک وعدہ باقی ہے. جنت والو تمہارے لیے خدا کا ایک وعدہ باقی ہے جسے اب وہ پورا کرنا چاہتا ہے. جنت والے یہ سن کر کہیں گے وہ کیا ہے؟ کیا ہمارے پلڑے بھاری نہیں کر دیے گئے؟ کیا ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا گیا؟ کیا خدا نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور ہم کو آگ سے بچا نہیں لیا؟ اس کے بعد ان سے حجاب اٹھا لیا جائے گا اور وہ اپنے رب کو دیکھنے لگیں گے. بس خدا کی قسم کوئی نعمت جو خدا نے انہیں دی ہے وہ ان کے لیے خدا کو دیکھنے سے زیادہ محبوب نہ ہوگی اور نہ اس سے زیادہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والی. یہ ہے زیادہ. یہ زیادہ دنیا میں ہے نہیں، یہ صرف دار السلام میں ہے. اور جو شخص دنیا کو سامنے رکھ کے کوششیں کر رہا ہے وہ اس نعمت سے محروم ہونے والا ہے، اور جو اس نعمت سے محروم ہو گیا وہی سب سے زیادہ ناکام اور بدبخت ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ چہروں کی روشنی اور ذلت اور رسوائی کا خوف جو انسان کو دنیا میں ہر دم لگا رہتا ہے اس سے نجات. اور اس کے برعکس جو لوگ برے کام کریں ان کے لیے پھر ویسا ہی بدلہ ہے. وہ ایک ایسی ناکامی سے دوچار ہونے والے ہیں جو کبھی کامیابی میں پھر نہیں بدل سکتی. وہ آخرت میں دوزخ کے باسی ہوں گے، جہنم میں جانے والے ہوں گے، اور شدید مایوسی اور غم سے ان کے چہرے کالے ہوں گے. یعنی گناہوں کی میل تو ہوگی ہی، اللہ کی نافرمانی کی سیاہی تو ہوگی، لیکن اس سیاہی میں مزید شدت کب آئے گی؟ غم اور ذلت اور رسوائی کی وجہ سے. جیسے وہ گویا اندھیروں میں ڈوب گئے ہیں کہیں، جیسے وہ دنیا میں اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے ایسے ہی وہ آخرت میں بھی اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اگر کسی انسان کو یہ پتا چل جائے کہ وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس سے شفا ہو ہی نہیں سکتی اور اس کا نتیجہ صرف موت ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگر کسی کو یکا یک اپنی موت کا وقت
یا اطلاع مل جائے تو اس انسان کا حال کیا ہو سکتا ہے؟ وہ بیماری سے اتنا بیمار نہیں نظر آئے گا جتنا وہ موت کی اس علامت سے. بہت سے لوگ صرف موت کے خوف سے مر جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں. کسی کی موت کی خبر سنی وہ خود بھی مر جاتے ہیں، یعنی غم جان لیوا ہوتا ہے. آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا کینسر خواہ اپنے آخری سٹیج پر بھی پہنچا ہوا ہو اور بظاہر سمٹمز نہ ہو تو مریض کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہنستا کھیلتا نارمل نظر آتا ہے. وہ بیمار کس دن پڑتا ہے؟ جس دن کینسر ڈائیگنوز ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ ہیلتھ ایک دم ڈیٹیریوریٹ کر جاتی ہے. قیامت کے دن بھی جب لوگوں کا نتیجہ سامنے آئے گا تو اس وقت جو چہروں پہ غم اور مایوسی سے سیاہی چھائے گی وہ سیاہی قابل دید ہوگی. یہاں اس سیاہی کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن ہم سب دھوکے میں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سب سے بھی اگر میں کر لوں نا اپنے بارے میں سب سوچیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں. 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت اور فرصت. دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے 2 چیزیں ضروری بھی ہیں. آپ اسی وقت کام کر سکتے ہیں جب آپ صحت مند ہو، اور آپ کوئی کام اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس وقت ہو، یعنی فراغت ہو. یہ 2 چیزیں چاہیے نا آپ کو. اگر آپ کے پاس فراغت خوب ہو صحت نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس صحت ہو لیکن آپ کے پاس فراغت ہی نہیں تو بھی کوئی کام نہیں کر سکتے. اب ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے اور اس کے پاس فرصت کس چیز کے لیے نہیں ہوتی؟ آخرت کے کام کے لیے نہیں فرصت ہوتی. ہم سب مشغول کس میں ہیں؟ زیادہ تر ہر شخص مصروف ہے، ایک نہیں 2 جابز کر رہے ہیں، ایک دنیا کے لیے اور ایک آخرت کے لیے. کیا ہماری 2 جابز، میں نہیں کہتی 2 نہ کریں، 2 چھوڑ 4 کریں، لیکن ہم 2 بھی اور 4 بھی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ صرف دنیا کے لیے. ہاں اگر ہم یہ کریں کہ ایک جاب دنیا کے لیے کر لیں اور ایک اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تو کوئی حرج نہیں، 2 کریں 3 کریں. لیکن اگر ہم 2 کی 2 ہی دنیا کے لیے کر رہے ہیں، آپ دیکھیں عبداللہ بن مبارک کا آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بھی کام کیا کرتے تھے. 4 مہینے تجارت، 4 مہینے تعلیم کا کام سکھانے کا، اور 4 مہینے حج یا جہاد. یہ ان کی ٹائم مینجمنٹ تھی. جو کماتے تھے وہ صرف اپنے اوپر نہیں لگاتے تھے. جب وہ حج پہ لوگوں کو لے کے جاتے تو ایک انوکھا سا طریقہ تھا ان کا. سب کو کہتے کہ میں حج کا لے کے جا رہا ہوں، گروپ سب پیسے لے آؤ. سب لے آتے، ہر ایک کے پیسے ایک تھیلی میں رکھ کے اس کا نام لکھ کے اس پہ رکھ دیتے، اور اس کے بعد ان کو لے چلتے ساتھ. انہیں کھلاتے پلاتے، سواری کا انتظام، سب ان کے گھر والوں کے لیے تحفے، ہر چیز لے کے پھر واپس لے آتے. پھر جب واپس آتے تو لوگوں کو گھر نہیں جانے دیتے تھے، ان کے رشتہ داروں کو بلا لیتے، ان کو بھی کھلاتے، اور جاتے وقت سب کو تحفے دیتے. اور وہ جو تھیلی نام لکھ کے رکھی ہوتی تھی کسی کی، وہ بھی تحفے میں واپس کر دیا کرتے تھے، اور اگلی دفعہ کسی اور علاقے میں چلے جاتے، وہاں کے لوگوں کو اسی طرح کا فائدہ پہنچاتے. فضیل بن عیاض کو کہتے ہیں کہ اگر تم جیسے لوگ نہ ہوں تو میں یہ تجارت نہ کروں. مجھے یہ کام اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ میں کماؤں اور کما کر طالب علموں اور دوسرے لوگوں پہ خرچ کر سکوں. ایک وہ لوگ بھی دنیا کماتے تھے اور انتہائی مالدار انسان تھے. 4 مہینے کی تجارت میں بھی اتنا کچھ ان کو مل جاتا تھا کہ وہ اپنے نہیں بہت سارے اور طالب علموں اور حاجیوں اور مختلف لوگوں پہ خرچ کرتے تھے. بہرحال لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ جب ہمیں تھوڑی سی دنیا ملتی ہے تو ہم اس سے مزید بڑھانے کی فکر کس لیے کرتے ہیں؟ کسی مقصد کے لیے نہیں، مزید دنیا ہی کو بڑھانے کے لیے. عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم سب اپنی اپنی دنیا میں اتنے مشغول ہیں، اتنے مصروف ہیں کہ ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں بھئی کیا کریں، نہیں ہے وقت کوئی دین پڑھنے کا، نہ سیکھنے کا، نہ سکھانے کا، نہ کسی انسان کی خدمت کا. مجھے مت کچھ کہو، میں بہت مصروف. حتیٰ کہ بعض لوگ تو اتنے مصروف ہیں اپنی بیوی بچوں کے حقوق بھی کہتے ہیں مت پوچھو، ہم مصروف ہیں، خود ہی کر لو، یہ پیسے لے لو، جو مرضی کرو. دنیا اور دنیا اور دنیا، اور بس یہی مشغولیت ہے. فرصت نہیں ہے ان کے پاس، اور اگر فرصت ہو بھی تو پھر دنیا کے لیے فرصت نکال لیں گے لیکن آخرت کے لیے فرصت نہیں. نماز کے لیے فرصت نہیں، کسی کی عیادت کے لیے فرصت نہیں، کسی عبادت کے لیے
فرصت نہیں. فریضہ حج کئی سال تک ڈیلے ہوتا رہتا ہے, فرصت نہیں. زکوٰۃ کی کیلکولیشن کون کرے, اتنی فرصت نہیں. روزہ کیسے رکھے, فرصت نہیں. بہت کام ہے, بہت ٹریولنگ ہے, فرصت نہیں. سارے کا سارا اس زندگی کے لیے ہو رہا ہے جو ایک لمحے میں ہاتھ سے جانے والی ہے.